اور ہمارا پریزنٹ ٹینس اس میں بیسکلی ہم نے کیا تھا کہ اگر تو الف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں. الف کا مطلب ہے میں. آ یا او کہ جس طرح استغفر اللہ میں استغفار کرتی ہوں. اگر ہم نون ڈال دیں گے شروع میں نون آئے گا نہ یا نو آئے گا تو نستغفر اللہ یا نعوذ باللہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. نعوذ باللہ ہو تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور جب بھی یا سے شروع ہوتا ہے تو یا کا مطلب ہے کہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں. اور صرف اگر یا یو سے شروع ہو رہا ہے اور اینڈنگ ہماری نارمل مطلب اینڈنگ میں آنی یا اونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ واحد ہے. جس طرح ینصرو وہ مدد کر رہا ہے. ینصرانی آنی کا مطلب ہی دو ہوتے ہیں. ینصرانی وہ دونوں مدد کر رہے ہیں اور اونا جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کر رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا انتا ہوتا ہے تم والے سارے جو ہوتے ہیں وہ تا سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر میں تنسرو کہوں تو تم مدد کر رہے ہو. پھر تنسرانی تا کے ساتھ آنی اگر آ جائے گا تو تم دونوں. تا کے ساتھ اونا آ جائے گا تو تم سب. اور اگر جو تنسرانی ہے وہ آپ کا مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی تنسرانی. اگر دو لوگ ہیں چاہے وہ مؤنث ہے چاہے مذکر ہے اس کے لیے تا اور آنی یوز ہوتا ہے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے ہننا ہے یعنی کہ وہ سب خواتین یا انتنا تم سب خواتین تو اس میں آپ کا ہمیشہ آخر میں نون آتا ہے. اور وہ سب میں یا اور نون ینصرنا نون سے پہلے سکون آ جائے گا. اور اگر انتنا ہے تو تنصرنا. تو جب بھی آپ کو اس طرح سکون اور نہ کی آواز آئے گی ینصرنا یا تنصرنا اس کا مطلب ہے کہ زیادہ خواتین کی بات ہو رہی ہے. اور اگر تم سب ہے تو تنصرنا تا ہے اور اگر وہ سب ہیں تو ینصرنا ہے. پیچھے رہ گیا ایک ہیا اور ایک انتا. جو ہیا جو ہوتا ہے وہ ہیا اور انتی. ہیا یعنی کہ وہ ایک مونس تو اس کے لیے ہے تنسرو اور وہ آپ کا انتا بھی تنسرو ہوتا ہے اور ہیا بھی تنسرو ہوتا ہے. وہ ہمیں کانٹیکٹ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ مطلب جس طرح اگر حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے تو حضرت مریم کی بات کرتے کرتے میں یہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہنے لگ جائے گی کہ تم نے یوں کیا. ظاہر ہے وہ پھر اس میں ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ تنسرو کہاں ہے تو اس یا حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. یا جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور تب تا آئے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ انتا ہے. اور جو انتی ہے اس میں تا اور اینا آ جاتا ہے تنسرینا. اب یہ جو ہے ہم لوگوں نے یاد کرنا ہے. یا جو ہے یا کو سمپلی ہم نے یاد کرنا ہے کہ یا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک یہ میں نے آرڈر بھی بنا دیا تھا یا اس سے مجھے تھوڑا یاد ہو جاتا تھا کہ پہلے تینوں جو ہیں یہ مذکر والے یہ یا ہوتے ہیں. اس کے بعد دو تائیں پھر ایک یا ہے یعنی کہ ہوا ینصرو ہما ینصرانی ہم ینصرونا ہیا تنصرو ہما تنصرانی ہننا ینصرنا. پھر انتا والے آ جاتے ہیں انتا تنصرو انتما تنصرانی انتم تنصرونا انتی تنصرینا انتما تنصرانی انتنا تنصرنا. اور انا انصرو نحنو ننصرو. انا اور نحنو تو یہ آسان ہے. تو صرف جو بیچ میں مشکل ہوتا ہے ایک آپ کو انتی والا بھول جاتا ہے اکثر تنصرینا والا اور اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے ہیا اور انتا کی یہ دونوں سیم ہے. تو بس انشاءاللہ پریکٹس سے ہمیں یہ یاد ہو جائے گا. اس کے اگر کچھ ایگزامپلس کرنے ہیں تو وہ اس طرح ہے جس طرح قرآن میں ہمیں ملتا ہے رأیت الذی یکذب بالدین. یکذب اس میں آپ کا آ رہا ہے واحد مذکر
اور پھر اسی طرح آگے یدو الیتیم، وہ دھکے دیتا ہے. تو اس میں اس کے بعد آگے پھر یہودو بھی اسی طرح ہی ہے. اس میں سب میں تینوں میں آپ واحد مذکر کی بات ہو رہی. جس طرح اب اور بھی اس کے ایگزامپلس کر لیتے ہیں. یوسلی اگر میں کہوں تو یوسلی کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر ہم نے اس کو کرنا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی شدہ آتا ہے میرے خیال میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، ابھی ہم فعل مضارع کی ریویژن کر رہے ہیں کہ جو یا سے شروع ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. جس طرح یوسلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر ہم نے کہنا ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں نماز پڑھا. الف کی جگہ الف لگ ہاں جائے جی اسلی. گا. اسلی. ہاں جی یا کی جگہ الف لگ جائے گا اسلی. جی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نسلی. اگر ہم پڑھ رہے ہیں نہ لگ جائے گا. نہ. نسلی. ہاں. ہاں جی بالکل. ہوں. اور اگر وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو یوسلانی. یہ یوسلانی. ہاں یوسلانی وہ سب پڑھ رہے ہیں تو اونا آ جائے گا. اونا. ہاں. اس طرح ہی تم پڑھ رہے ہو تسلی. تسلی. اور یہ جو انتا اور ہیا جو آپ کا ہوتا ہے یہ دونوں سیم ہوتے ہیں. یہ ہم نے بھی کیا کہ ہیا بھی تنسرو ہے اور انتا بھی تنسرو ہے. تو اس کی اب ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو ہمیں مزید تاکہ پکا ہو جائے. اب یہ جو ہے جو شیڈڈ والے لفظ ہیں نا، ان کا آپ نے مجھے ٹرانسلیشن بتانی ہے. جو صرف شیڈڈ والے لفظ ہیں جو ہمارا فعل مضارع ہے. قلیلا ما یہ تذکرون. بہت تذکرون. تم غور و فکر کرتے ہو. تم. ہاں جی تا ہے اور اونا ہے، یعنی کہ تم غور و فکر سب غور و فکر کرتے ہو یا تم یاد رکھتے ہو، مطلب یاد دہانی رکھتے ہو یا غور کرتے ہو یا ذکر کرتے ہو. اچھا یظلمون. اس میں بے شک آپ مجھے وہ خالی بتا دیں. یہ چلے میں یظلمون میں ہے کہ ظلم کرنا. تو ہمارے یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ وہ ظلم کرتے ہیں. دیا وہ یاتی نا وہ ایک وہ دو. وہ زیادہ. زیادہ زیادہ. زیادہ. وہ سب ظلم کرتے ہیں. جی. تموتون سب یہ ہے مر تم جانا. سب مر جانا. ہاں فیا تم ہاں سب. جی تم سب. سب. تم سب. تم سب مر جاتے ہیں. تم سب اچھا اتوقع. اتوقع میں ہوتا ہے جھاڑتا ہوں. میں جھاڑتا ہوں یا میں کیا توڑتا کرتا ہوں. میں جھاڑتا ہوں. پتے جھاڑنا. اتوقع علیہا اس سے میں جھاڑتا ہوں. ٹیک جھاڑتا ہوں. لگاتا ہوں. اچھا یا سوری اس پہ لین سوری کرتا سوری ہوں بس سوری. انگلش. میں ٹیک ٹیک لگاتا ہوں. لگاتا ہوں. ہاں سوری میں ٹیک لگاتا ہوں. یا میں وہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لین کرنے کو کیا کہتے ہیں، تو وہ ہم صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگاتا ہوں. اس کے اوپر لین کرتا ہے آپ سہارا لے کے جس طرح. اچھا فتقولو. اب فا جو ہے فا تم آپ کا کہو. حرف ہے. جی پس تم کہو. ہاں جی تم فقولو تم جو ہوگا وہ ہے تم کہتے ہو. ہاں
तुम कहते हो। तो कुल होता है तुम कहो। एक सेकंड मेरा चार्जर हिल गया। अच्छा जी, तुम कहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहती है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला तुम कहते हो कह रहे हैं कि वो कहती है। हाँ या तज़क्कुर, याद रखो या नसीहत हासिल करो। हाँ, या नसीहत। हाँ या है वो करता है, तुम नहीं। अच्छा सॉरी, या क्योंकि ता दूसरा लेटर है ना, या से शुरू हो रहा है। आपने या हटाया हुआ है, शुरू तो या से हो रहा है ना। शायद के नहीं वो नहीं, पूरा ही है। पूरा है। अच्छा हाँ जी, क्योंकि या अलहदा कोई हर्फ नहीं है, या से शुरू हो रहा है, तो इसलिए शुरू वाला हम लेटर देखेंगे। अच्छा जी, इन्नना नखाफू, बेशक हम डरते हैं। डरना। हम नहनु, हम डरते हैं। हाँ जी, हम डरते। हम डरते हैं। यूरीदानी, वो सब चाहते हैं। यूरीदानी, वो सब हाँ जी, हम वो दोनों चाहते हैं। वो दोनों चाहते हैं। हाँ हाँ जी, या और आनी, वो दोनों चाहते हैं। वो दोनों चाहते हैं। हाँ जी, यख्सिफानी, वो दोनों नहीं, हाँ इसमें भी वो दोनों ही होगा। वो दोनों ही इसमें होगा यख्सिफानी। हाँ जी, ये वो दोनों जब आदम और हव्वा को जमीन पे भेजा तो वो दोनों इकट्ठे करने लगे पत्ते। जी जी जी। तो यख्सिफानी, हाँ जी, वो दोनों इकट्ठा कर रहे हैं या इकट्ठा करने लगे। यमशून, वो चलते हैं, वो चलते फिरते हैं। या तुम चलते फिरते हो। वो चलते हैं। या तुम चलते क्या वो या है ना, वो या आएगा। वो चलते फिरते हैं। तुम ता से होता है। हाँ वो चलते फिरते। वो चलते हैं। चलते फिरते हैं। फिरते हैं। यकूलूना, यकूलूना किधर है? यखलुकूना, यखलुकूना कहना, वो कहते हैं। या और ऊना, हाँ या का मतलब हो गया कि हम वो कहते हैं। थर्ड पर्सन मुज़क्कर में बात कर रहे हैं, और ऊना का मतलब है कि जमा हो गया, वो कहते हैं। फसतअलमूना, पर शायद के तुम जान लो। अब जो हमारा फा है ना, ता है, ता से शुरू होगा ना आपका। हाँ जी बिल्कुल, ये फा जो है, फा भी फा का मतलब होता है फिर, या तो, या इसलिए वो भी है वर्ड के ऊपर, वो कोई इफेक्ट नहीं करता। सा का मतलब होता है करीब या जल्दी। और सा का मतलब होता है जल्दी, जल्दी या करीब। तो जब सीन लगा होता है तो इसका मतलब, हाँ जी, कि कुछ होने वाला है, जल्दी होने वाला है, तो हमें समझ आती है कि ये फ्यूचर टेंस है। तालमूना, आगे जो असल लफ्ज़ है वो है तालमूना, तुम जान लोगे। तो जल तुम लोग जान लोगे। तुम सब, ऊना है ना, ता और ऊना, तुम सब जान लोगे। तुम सब जान लोगे। यखलुकूना, तख्लीक करने से। वो सब है वो नहीं पैदा करते। वो सब नहीं पैदा कर, ला का मतलब, अच्छा ठीक है, पैदा करना। वो हाँ जी, ला से नहीं हो जाता, लेकिन खाली यखलुकूना का अगर हम रखें वो तो पैदा तख्लीक करते हैं। ठीक है। हाँ, या वो तख्लीक करते हैं, तो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। नुफस्सिलु, हम बयान करते हैं। हम मतलब एक्सप्लेन करना या बयान करना, तफसील से बयान करना। हम नून है तो हम बयान करते हैं, हम तफसील से बयान करते हैं। या तरबसना, वो रोके रखे अपने आप को, औरतें। हाँ जी, वो रोके रखे, हाँ रोके रखे, या इंतजार करें, इंतजार कर जी करती है।
युअल्लिमानी دونوں وہ دونوں جان گئے یا جانیں گے، پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں. ہاں نہیں علم پڑھانا ہوتا ہے. یتعلم ہوتا ہے سیکھنا. علم ہو گیا پڑھانا، ٹو ٹیچ. تو وہ دونوں پڑھاتے ہیں. اور یہ یتعلمون یہ ہے سیکھنا. وہ سب سیکھ گئے، وہ سب جان گئے. ہاں جی، وہ سب سیکھتے ہیں. آیا کلاس میں. السلام علیکم. اچھا جی چلے، اس کی بھی اب ہمیں یہ اتنے ہی تھے پریکٹس والے. اب اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے، یہ تو یاد کرنے والی چیزیں ہیں. جی اب جو ہے ہم نے نحو کا جو انٹروڈکشن جتنی ہم نے کرنی تھی بیسکس، وہ ہم نے کافی حد تک کر لیے ہوئے ہیں. تو اب میں چاہ رہی تھی کہ آگے اب تھوڑا سا ہم صرف کریں اور اس کے بعد ہم پھر واپس ایڈوانس نحو پہ آ جائیں گے. اور اس سے پہلے ہم ابھی ایک دفعہ جو ہے پچھلا سارا ریوائز اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی ایکسرسائزز کر لیتے ہیں اسی طرح ایگزامپلس کے ساتھ. تھوڑا تھوڑا ریوائز کر کے پچھلا سارے کی ایک دفعہ ہم یہ پریکٹس ایکسرسائزز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم صرف پہ آ جاتے ہیں. اور پھر پچھلا سارا ڈیٹیل میں ایک دفعہ پھر اس کے بعد شروع کریں گے. السلام علیکم. تو بیسکلی ایک جو راؤنڈ ہے فنڈامنٹل جو ہم کر رہے تھے وہ ہمارا ہو گیا، جو بالکل بیسک چیزیں ہیں. اس میں ہم اب مزید ایک دفعہ دوبارہ میں سارا کرتی ہوں اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے. اس میں جو ہم نے ایک نہ کرنے والا، فوربڈ کرنے والا کہ کسی کو منع کس طرح کرتے ہیں یا کمانڈ کس طرح کرتے ہیں، وہ بھی بیچ میں ایڈ کر دیں گے. اور فیل کا بھی تھوڑا سا مزید کر کے اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے سر پہ. تو یہ اب ایک راؤنڈ ہمارا جو بیسکس کا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو ہم اب دوبارہ سے شروع سے ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ، اور اس کے ایگزامپل کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ پکا ہوتا جائے. کیونکہ ویسے تو آپ کو کانسیپٹ تو اب کئی دفعہ ہم نے ریوائز کر لیے ہیں. تو ہم نے شروع تو وہیں سے ہوتا ہے کہ جی اسم فعل حرف کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. کلاس ہو رہی ہے. السلام علیکم. تو ابھی یہاں اس میں جو فعل مضارع جتنا ہم نے کیا ہے اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آگے چلو. جی چلیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کرتی ہوں کیونکہ جواب نہیں دیتا. اچھا جی. اچھا اب شروع میں سب سے پہلے تو وہی ہے کہ جی فعل وہ اسم فعل حرف کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. اور اسم میں ہم نے اعراب سے شروع کیا تھا. اعراب رفع نصب جر کی وہ ساؤنڈز وہ بھی آپ کو پکی یاد ہونی چاہیے کہ اگر ان ہے یا او ہے تو وہ ہے جس طرح جو ہمارا مسلم چارٹ تھا، او ہے، ان ہے، آنی ہے، اونا ہے تو وہ رفع ہے. مطلب یہ چارٹ ہمیں اس طرح بھی یاد ہونے چاہیے اوپر سے نیچے بھی اور رائٹ سے لیفٹ بھی ہے کہ اگر ہم مفرد کی واحد کی بات کر رہے ہیں تو رفع نصب جر ہے مسلمون مسلمان مسلمین، اور مؤنث میں ہے مسلماتن مسلماتان مسلماتن. اور اگر ہم اس طرح کریں کہ رفع کیا کیا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اون آئے تو رفع ہے، آنی کی آواز آئے تو رفع ہے، اونا کی آواز آئے تو رفع ہے. اسی طرح اگر مؤنث ہے تو اس میں مسلماتن اور مسلماتان اور مسلماتن کی آواز آئے تو وہ رفع ہے، واحد مثنیٰ یا جمع. جی اچھا یہ کلاس کی بات کریں. نہیں اردو اور اردو میں بک سے جو کرنا ہے کر لوں باقی کلاس کے بعد. اچھا اور اسی طرح جو ہمارا اس کے بعد ہم نے کیا تھا منون اور غیر منون. تو وہ بیسکلی یہ تھا کہ اعراب جو ہوتے ہیں
وہ یا آپ کے منون ہوتے ہیں یا غیر منون ہوتے ہیں. اس کو غیر منون بنانے کے لیے آپ اس کا جو ایکسٹرا نون ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تنوین ہے تو تنوین ہٹ جائے گی، سنگل حرکت آ جائے گی. اور اگر اونا یا آنی والے کمبینیشن ہے تو وہ اس کا بھی آخری نون ہٹ جائے گا، او رہ جائے گا یا آ رہ جائے گا، یا اینی ہے تو ای رہ جائے گا، اینا ہے تو ای رہ جائے گا. اور اس میں ہم نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لفظ کے بیچ میں، جیسے عثمان ہے تو عثمان کا جو الف نون ہے وہ مطلب اس لفظ کا حصہ ہے، وہ منون یا غیر منون نہیں ہے، وہ منون ہونے کی وجہ سے نون نہیں ہے، اور اس کو ہم ہٹا کے عثمان ہی بنا سکتے. تو اس کا جو ہمارا غیر منون چارٹ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر او خالی آ رہی ہے تو رفع ہے، اور اگر خالی الف آتا ہے جیسے مسلمہ ہے تو وہ اس کو ہم نے مسلمان سے کنفیوز نہیں کرنا. اگر مسلمان کو ہم غیر منون بنائیں گے تو الف ہٹ جائے گا اور صرف زبر رہ جائے گا. اور آنی کو اگر ہم غیر منون بنائیں گے تو اس کا الف رہ جائے گا. تو اگر ہمیں خالی الف نظر آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان کو غیر منون کیا ہے، مسلمان میں الف آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک رائٹنگ سٹینڈرڈ ہے کہ جب ہم تنوین ڈالتے ہیں، دو زبر ڈالتے ہیں تو ساتھ الف بھی آ جاتا ہے. تو جب وہ تنوین ہٹاتے ہیں تو الف بھی ہٹ جاتا ہے اور خالی زبر رہ جاتا ہے. کپڑے بدلو پہلے، نماز پڑھو اور ریان کو بٹھا دو. اچھا اچھا. مجھے نا ابھی بات کرتے کرتے خیال آیا کہ میں بچوں کو کہہ رہی ہوں نماز پڑھ لو، اور میں نے خود عصر کی نماز نہیں پڑھی. آپ پڑھ لیں میں جا کے. 2 منٹ کی بریک لے لوں؟ لے لیں پڑھ لیں. ہاں چلے، میں بس نماز نہیں پڑھتی نہیں، وہ پڑھتی تھی کہیں اسکول کالج میں ساتھ، تو بیٹے کو پسند آ گئی تھی تو اس نے کہا تھا میں نے اسی سے کرنی ہے. بہن کہا اتنی صاف ستھری تو ہو رہی ہے ڈھیر ہو گیا ہے ویسے ہی، تو وہ کہیں رہ گیا ہے، کہیں رہ گیا، یہ یہاں سے یہاں تک چمک رہی ہے. اب میں نے اینک لگا کے دیکھی، اب آ گیا نا وہ نیا. نہانے سے پہلے نا، ابھی جلدی نہیں لاتے 15-20 دن سے پہلے، لیکن اب نہانے سے پہلے نا، جس دن نہانا ہوگا اس سے پہلے، جیسے آپ فالتو ہوتا، اب ہم اس وقت نہیں لگائیں گے 12 بجے کہ ان کے آنے کا وقت، ہم صبح صبح لگا لیں گے جب یہ نکلیں گے، تو پھر ہم اس کو پیل کر لیں گے اٹھا، پھر نہا لیں. صحیح ہے نا، یا ایک دن پہلے کر لیں گے. اچھا جی، نماز پڑھنے، اور ہم بول نہیں رہی ہے لیکن وہ لکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. لیبا جی آپ کا مائک کون ہے؟ السلام علیکم.
ادھر ہی ہیں سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ادھر ہی ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا چلے. ہاں تو مسلم چارٹ میں نے کہا آپ کو منون اور غیر منون دونوں یاد ہو تو اس کی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ غیر منون بنانے کا طریقہ آپ کو بھی میں نے بتا دیا. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی اسم کے اوپر ال لگا ہوتا ہے تو اس کا پھر منون یا غیر منون ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مطلب اس کو ہم منون یا غیر منون نہیں کہتے. ال کو تنوین اچھی نہیں لگتی تو جب ال آئے گا تو تنوین نہیں رہے گی, لیکن اس کو ہم غیر منون نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر تو مسلمن کے اوپر اگر ہم ال لگائیں تو وہ المسلم منہ ہو جائے گا, لیکن اگر ہم مسلمانی کے اوپر ال لگائیں تو وہ المسلمانی ہی رہے گا. مطلب کہ وہ اس کا نون نہیں ہٹے گا. مطلب ال کو صرف تنوین پسند نہیں ہے, اگر آنی یا اونا ہے تو وہ رہتا ہے. اس لیے جب ال آئے گا تو ہم اس کو منون یا غیر منون نہیں کہتے. اچھا, آپ کسی بھی اسم کے غیر منون ہونے کی صرف 4 وجہ ہوتی ہے. مطلب کوئی بھی اسم نارملی جو ہے وہ منون ہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو غیر منون اسم ملے گا تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ غیر منون کیوں ہے. اس کی صرف 4 وجہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو اسم آپ کا غیر منصرف ہو. غیر منصرف کو بھی ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹیل سے کر لیں گے اگلی کلاس میں ہم فلیکسیبلٹی کی کر لیں گے ایکسرسائز. تو یا تو وہ غیر منصرف ہو, جس طرح ہم نے یوسفا کیا تھا کہ جو غیر عربی نام ہوتے ہیں یا جگہوں کے نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں تو ان کی تنوین ہٹ جاتی ہے اور جر میں بھی زبر آتا ہے. تو غیر منصرف ہوگا تب وہ آپ کا اس میں تنوین نہیں ہوتی, غیر منون ہوتا ہے. یا وہ اگر مضاف ہو, مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ ال ہو سکتا ہے اور نہ تنوین ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس پہ ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو کافی چانس ہے کہ وہ مضاف ہوگا. اور اگر اس سے اگلا اسم فوراً اگلا اسم اگر جر ہے تو پھر وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مضاف الیہ ہے, کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. تو اگر اسم مضاف ہو تو تب وہ غیر منون ہوتا ہے. یا اگر ہم کسی کو بلا رہے ہیں, جس کو بلایا جائے وہ غیر منون ہو جاتا ہے. یا محمد یا کسی کو بھی ہم بلائیں تو وہ غیر منون ہو جاتا ہے, اس میں سے تنوین ہٹ جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے, یہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے, لا نافیہ للجنس. اس کا بھی آپ کو آئیڈیا تو ہوگا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ لا جو ہے وہ کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو ہم لا کرتے ہیں, اس کو لا نافیہ للجنس کہتے ہیں. کہ اس لا کے بعد جو بھی چیز آتی ہے نا اس کی ہم مطلب کہ ایبسولوٹ کیٹیگوریکل نو اس کو کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کہ جس طرح اس کے جس طرح لا ریبہ فی ہے کہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. جیسا اردو میں آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے, یا یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور کسی چیز کا بہت ہم نے انکار کرنا ہو تو ایکسٹریم ہم یہی کہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ ایکسٹریمسٹ نہ ہے کہ اس کی کوئی کیٹیگری بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک پیپر میں نے ایگزامپل لکھا تھا, مجھے لفظ بھول گیا. لا یذلو یعنی کہ قیامت والے دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس طرح اگر گرمی ہو اور میں بچوں سے کہوں کہ باہر سایہ نہیں ہے تو ان کے ذہن میں آئے گی اچھا سایہ نہیں ہے, باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے, چلو کسی دیوار کا سایہ ہوگا, اور کچھ نہیں تو میں ہاتھ میں کوئی کاپی لے جاؤں اس سے ڈھک لوں یا ہاتھ کا ہی کر لوں سایہ.
لیکن جب لا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم اس کیٹیگری کی پوری جنس کی نفی ہوگی، کہ مطلب قیامت والے دن تو آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیں گے، تو اپنے ہاتھ سے بھی نہیں سایہ دے سکیں گے، تو مطلب ہوگا ہی نہیں. اس طرح جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم تو اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اکثر کہ ٹھیک ہے لا الہ بچپن سے یاد کیا ہوا، لیکن جب عرب نے سنا تھا لا الہ الا اللہ اور جب وہ کہتے تھے فائنلی، جب وہ مان لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ اس کا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اب میں کسی بھی اور چیز کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا. تو ان کو پتا تھا کہ ہم اب یہ کہ کیا ہم کلیم کریں کہ ہم کرنے لگے. اس طرح اور جب بھی لا کے بعد جو بھی چیز آتی ہے، لا ریبا، لا یدلو، وہ ساری چیزیں غیر منون ہوتی ہیں. لا اکراہ فی الدین اور لا حول ولا قوت. تو اس کے بعد یہ وہ والا جو لا نافیہ للجنس ہے، یہ چوتھا ریزن ہے کسی بھی اسم کے غیر منون ہونے کا. آپ نے کھانا نہیں کھانا؟ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے؟ اچھا کر لو گی، کلاس ہو رہی ہے جب. اچھا بیٹا ہو لینے تو کلاس ذرا میری. منگل کو اب یہ لوگ 4 بجے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں ان کو نا. اچھا تو کسی بھی اسم کے غیر منون ہونے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ غیر منصرف ہو، یا وہ مضاف ہو، یا اگر ہم کسی کو بلا رہے ہوں وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یا اگر لا نافیہ الجنس آ جائے تو اس کے بعد بھی جو بھی اسم آتا ہے وہ یا جو بھی چیز آتی ہے وہ غیر منون ہوتا ہے. تو اب ہم یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو دیے ہوئے الفاظ، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منون ہے یا غیر منون ہے. تو منون ہے اس کے آگے میم لگایا ہوا ہے، اور جو غیر منون ہے اس کے آگے غین. ابھی میں نے چھپائے ہوئے آنسر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا وہ اعرابی حالت کیا ہے، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ریوائز کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے معلمئی. تو پہلے تو بتائیں گے یہ غیر منون ہے یا منون ہے؟ غیر منون ہے. غیر منون ہے. غیر منون ہے. اور اس کی منون حالت کیا ہوئے گی؟ معلمن. معلمئی. معلمئی. معلمانی. معلمانی کو اگر ہم غیر منون کریں گے تو وہ تو معلمہ ہوگا. تو معلمئی کے آخر میں سے صرف ایک نون ہٹا ہوا ہے. معلمین. تو کیا معلمن. معلمین، معلمین نہیں. معلمین، معلمانی، معلمین، معلمین، یعنی کہ یہ ہاں یہ مثنیٰ والی آواز ہے نا، اور یہ مذکر والے مسلمانی، مسلمین، مسلمین، تو یہ نصب یا جر ہو سکتا ہے، اور یہ مثنیٰ اور مذکر ہے، اور یہ غیر منون ہے. یہ غین کا مطلب ہے کہ یہ غیر منون ہے. اچھا طالباتی، یہ بھی غیر منون ہے. یہ بھی غیر منون ہے. اور اس کی منون حالت کیا ہوگی؟ طالباتین. طالبہ طالبتین. نہیں طالبتن. ہے. آپ کے صرف ایک سنگل نون کی آواز آپ نے ایڈ کرنی ہے. طالباتی ہے، طالباتن، طالبتن. طالباتن. طالباتن تو سنگل ہے نا، طالباتن جمع ہے. صحیح. طالباتن تو وہ ہوتی ہے جو یہ جس طرح یہ مسلمتن، 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 یہ جو سنگل واحد جار ہے وہ مسلمتن ہے، اور یہ جمع نصب اور جر مسلماتن ہے.
مسلمات तालिबात, ये गैर मुनव्वन है, नसब या जार हो सकता है और मुअन्नस की जमा है। कमीसुन, یہ منون ہے، ये मुनव्वन है और ये रफा है اور رفع ہے، واحد ہے۔ منون ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے۔ ہاں قمیص، ہم بھی یہ قمیص کو ہی کہتے ہیں، قمیص ہم بھی قمیص کہتے ہیں، اور اسپینش میں بھی شرٹ کو کہتے ہیں کماسیتا، وہاں بھی کہتے ہیں اینا، یہ منون نہیں ہے، غیر منون ہے۔ ہاں جی غیر منون ہے، اور منون کیا ہوگا؟ اینانی، ہاں جی، کیونکہ یہ الف ہے اس کا مطلب ہے کہ اینان نہیں ہے، اینانی ہے، اس کے آخر میں نون یعنی کہ دو، اور یہ آنی جو ہے رفع ہے اور کلماتی، یہ غیر منون ہے، غیر غیر منون منون ہے، ہے، اور یہ کلمات، یہ ہے جر ہے، ہاں جی جمع ہے آتن، آتن، کیونکہ اگر وہ سنگولر واحد ہوگا تو وہ گولتا ہوگا، یہ آتن جو جمع مؤنث کی جمع ہوتی ہے نا آتن، یہ اس کی غیر منون فارم ہے آتی، اس کی تنوین ہٹتی ہے پھر آتی رہ گیا، تو یہ کلمات جمع ہے مؤنث ہے، اور ہاں جی یہ نصب یا جر دونوں حالتوں میں آتن ہوتا ہے، اگر خالی جر ہوتا تو اس میں گولتا ہوگا، اس طرح یہ سفینہ تھی، اس میں گولتا ہے، اور اس سے پہلے الف نہیں ہے، تو یہ سنگولر فیمنن ہے، اور یہ بھی غیر منون ہے، واحد مؤنث ہے اور جر ہے۔ رسولن، یہ منون ہے، یہ منون ہے، یہ اور مذکر ہے اور یہ نصب ہے، اور ہاں جی یہ واحد ہے۔ واحد ہے۔ رسولا، یہ واحد ہے اور رسولا یہ غیر منون ہے، غیر منون ہے، اور یہ مذکر ہے، واحد ہے۔ رسولا، رسولہ، سوری، اس کی منون فارم کیا ہوگی؟ رسولن، 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 اچھا اگر میں لکھوں ہاں رسولن ہے اگر، اور اس کو میں نے غیر منون بنانا ہے تو وہ میں کیسے لکھوں گی؟ رسولہ، 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 تو یہ اس کا الف ہٹ جائے گا، جب اس کی تنوین ہٹے گی تو اس کا الف بھی ہٹ تو جائے گا، الف بھی ہٹ جائے، ہاں، صحیح۔ اور اگر رسولانی ہے اس کو اگر میں نے غیر منون بنانا ہے تو اس کا میں نے سمپلی آخری نون ہٹا دینا ہے، تو لیکن یہاں پہ الف نہیں ہٹے گا، اگر آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسولانی تھا اور اس کو غیر منون بنایا، اور جو عام عربی کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں تو وہ اعراب ہوتے بھی نہیں ہیں، تو اگر رسولان بھی ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، اور رسولانی کی اگر غیر منون حالت ہے تو وہ بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی کبھی کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رسولان ہے کہ رسولہ ہے، آج کل ہم وہ کر رہے ہیں بغیر اعراب کے، تو اگر لیکن
اگر رسولان کو ہم غیر منون بنائیں گے تو اس کا الف ہٹ جائے گا, تنوین ہٹے گی تو الف بھی ہٹ جائے گا. اور اگر خالی الف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ غیر منون ہے, اور یہ رسولانی یعنی کہ وہ ہے سننا ہے اور رفع ہے. آنی رفع والی بات. البنونا لگ گیا. یہ منون ہے؟ نہیں ہاں یہ نہیں، غیر تو منون. یاد ہے ال لگ گیا, اس لیے غیر، اس میں کوئی اس لیے یہ غیر ایپلیکیبل ہی منون نہیں ہے. ہے. ہاں نہیں یہ اس میں تنوین نہیں ہے, لیکن اس میں اس میں منون اور غیر منون اس پہ ایپلیکیبل ہی نہیں ہے. ال آ گیا, اس کی ہم بات ہی نہیں کیونکہ ال لگ گیا نا. ہوں. اور اونا ہے, ویسے تو یہ جمع ہے مذکر کی اور رفع ہے. قولن یہ منون ہے قولن. اور یہ ہاں جی یہ نصب ہے، منون ہے. اور یہ نصب ہے، ہاں جی اور یہ مونس ہے، مذکر مذکر ہے. قولن. قولن. ہاں جی قلوب یہ بھی منون ہے اور یہ جر ہے یہ بھی منون ہے, اور جر ہے. یہ جار ہے, ہوں. اور یہ یہ ہاں جی جمع یہ ہے، جار ہے, جمع جمع ہے. اور یہ بھی مذکر ہے. مذکر ہے. قلوب سوری. ہاں وہ اچھا ہاں وہ قلب کی جمع ہے, وہ جمع وہ ہے نا جمع ہے، جمع قلب مکسر کی ہے. جمع ہے. ہاں. ہاں جی جمع مکسر ہے. ہوں. تو یہ آپ کا اس اور جمع مکسر کو ہم کیا کرتے ہیں, جمع مکسر کو ہم سنگولر فیمینن کنسیڈر کرتے ہیں. ہاں. جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کو ہم جس طرح اگر اس کی کوئی صفہ لگائیں گے ہم اس کے آگے تو موصوف صفہ کی, کیونکہ چاروں پراپرٹی سیم ہوتی ہیں تو اس کی جو صفہ ہوگی وہ ہم واحد مؤنث والی لگائیں گے. اس کا جو جمع مکسر کی جو آپ کی جنڈر ہوتا ہے وہ فیمینن, ہم جس طرح اسی طرح نساء ہے, یہ بھی جمع مکسر ہے, عورتوں کو کہتے ہیں نساء. تو لیکن یہ کیونکہ عاقل ہے, نساء عورتیں عام طور پہ عاقل ہوتی ہیں, کوئی نہیں بھی ہوتی, لیکن ہم ان کو عاقل ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ان کو ہم یا تو ان کی اصلی حالت بھی صحیح ہے یعنی کہ جمع مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں, اور گرامر میں اس کو واحد مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر اس کا ہم نے کوئی صفہ دینی ہے تو ہم اس کو واحد مؤنث کی بھی دے سکتے ہیں اور جمع مؤنث کی بھی دے سکتے ہیں, تو وہ دونوں ٹھیک ہے. اور یہ او ہے اس لیے یہ رفع ہے اور غیر منون ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ جمع مکسر میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ جمع مکسر آگے چلیں. جمع مکسر یعنی کہ آپ کا جو جمع والی جس طرح قلوب ہے یہ قلب کی جمع ہے, لیکن اس میں کوئی بھی فارمولا نہیں لگتا جمع والا. فارمولا کیا ہے, نہ اینا ہے اینڈ میں, نہ اونا ہے, نہ آتن ہے, نہ آتن ہے. اس کی مطلب شکل واحد جیسی ہے, شکل واحد جیسی ہے لیکن اس کا مطلب جمع ہے. مطلب اس کو صرف ہم ووکیبلری سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کا اصل میں اس کا مطلب قلب کی جمع ہے. لیکن کیونکہ اس کی جو شکل ہے یہ واحد جیسی ہے, اس پہ کوئی فارمولا فٹ نہیں ہوتا, اس لیے جمع مکسر ہے. ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور جو جمع مکسر دو طرح کی ہوتی ہیں ہم نے کیا تھا, ایک عاقل کی ہوتی ہے اور ایک غیر عاقل کی ہوتی ہے. تو اگر عاقل کی جمع مکسر ہے جس طرح رسول ہے, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ رسول جو ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں. یا نساء ہے زیادہ عورتیں ہیں, تو یہ عاقل ہے. عاقل کا مطلب ہے یا انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا جنوں کی یا فرشتوں کی, ہاں جی مطلب حقیقی جو سوچ زندہ. سمجھ سکتے ہیں.
نہیں زندہ صرف نہیں، جو عاقل ہو، یعنی کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ عاقل نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوتے. اچھا نہیں، وہ بس سوچ سمجھ نہیں سکتے نا. عظما جانوروں میں کہاں عقل ہوتی عاقل ہے؟ نہیں، ہاں جی. اچھا مطلب جاندار ہوتے ہیں لیکن عاقل نہیں ہوتے. اچھا. تو یہ جب بھی ہم بات کریں گے عاقل اور غیر عاقل کی، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یا جن یا انسان یا فرشتے کی بات ہے. تو نساء جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اس کا جو اصل حالت ہے یعنی کہ جمع مؤنث وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور واحد مؤنث بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب ہے تو یہ جمع مؤنث ہی، لیکن گرامر میں اس کو واحد مؤنث کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کس طرح کہ جس طرح ہم نے اس کی کوئی صفت دینی ہے، ہم نے عورتوں کی کوئی صفت بتانی ہے، تو وہ صفت جو ہے ہم اس کو ہم واحد مؤنث بھی رکھ سکتے ہیں، اور تو وہ بھی گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگا، اور جمع مؤنث بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگا. یا جس طرح ہم پوائنٹ کرنے کے لیے ہم تلکا بھی یوز کر سکتے ہیں اور حاضی بھی یوز کر سکتے ہیں، مطلب کہ اولائکا بھی یوز کر سکتے ہیں اور حاضی بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ سنگولر فیمینن کا پوائنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، اسم اشارہ بھی. اور جس طرح تلکا رسول والی ایگزامپل ہم نے کی تھی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اصل میں تو جمع مذکر ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اولائکا بھی کہہ سکتے ہیں. اولائکا ہم زیادہ لوگوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تلکا رسول بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اور تلکا ہم کسی واحد مؤنث کو پوائنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو کیونکہ رسول جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ تو اسم الاشارہ تلکا کا استعمال ہوا. تو قلوب ان کو بھی ہم واحد مؤنث لکھیں گے کیونکہ وہ قلب کی جمع مکسر ہے. نساء بھی نسوہ کی جمع مکسر ہے، اس لیے یہ، لیکن یہ عاقل ہے. عاقل کی ہم اصل حالت بھی صحیح ہے اور واحد مؤنث بھی صحیح ہے. اسی طرح اساطیر جو ہے وہ اسطور کی جمع ہے. اسطور کہتے ہیں سٹوری کو، سٹوری بھی اسطور سے نکلا، تو سٹوری کی جمع ہوتی ہے اساطیر. اور یہ بھی کوئی فارمولے میں فٹ نہیں ہوتا. اساطیر بھی ہمیں واحد کی شکل کی لگتی ہے. اساطیر کی جو غیر منون حالت ہے وہ اساطیرو ہے، جو دیکھنے میں ہمیں واحد ہی لگتا ہے، لیکن وہ اصل میں صرف ووکیبلری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسطور کی جمع ہے. اور سٹوری ظاہر غیر عاقل ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم واحد مؤنث کنسیڈر کریں گے، اور یہ رفع ہے کیونکہ او ہے. پھر سمجھ آ گئی کہ اور ایکسپلین کریں؟ یا آ گئی یا بالکل نہیں آئی؟ نہیں آ گئی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت اچھا پڑھا رہی ہیں، اور بس انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں ہیں ہماری کہ ہمیں سمجھ آنے لگے اچھی طرح جیسے آپ کو آتی ہے. وہ ہمیں بھی بار بار کر کے ہی آئی ہے نا، ہاں تو وہ انشاءاللہ اس آ میں کوئی جائے ایشو گی نہیں ہے بار بار. انشاءاللہ. ہماری 3 گھنٹے کی جو کلاس ہوتی تھی نا، انہیں زیادہ تر یہی ہوتا تھا، لوگ کنفیوز ہوتے تھے، وہ دوبارہ ایک دفعہ سمجھا، جتنی دفعہ جو سوال آتا تھا وہ دوبارہ کراتے تھے پورا، کہ کسی کو بھی، کیونکہ ایک نے پوچھا ہے تو کئی اوروں کو بھی ذہن میں سوال ہوگا جو نہیں پوچھتے تھے. آپ بادام کھا لیا کریں. اچھا جی. مختلفون، یہ منون ہے ہاں جی منون ہے. اور جمع ہے اونا آ گیا. اونا نہیں اونا. ہاں جی. ہاں اونا کی رابی حالت کیا ہوگی؟ رفع. رفع رفع ہے. جمع رفع جمع. رفع جمع اور یہ مذکر. مذکر. اچھا یہ مذکر مؤنث کے میں جہنم، کنفیوز. جہنم غیر منون ہے. اور اونا اینا، اینا تو ہے ہی مذکر، ہاں کیونکہ جو مؤنث اور مذکر کے جو جمع ہے ان کی تو شکل ہی فرق ہے نا، وہ آتن 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 ہے، یہ اونا اینا اینا ہے.
تو باقی جو ہے وہ سیم ہی ہے سوائے اس کے کہ جو مونس ہوتا ہے اس میں تا آ جاتا ہے. جس طرح یہ مسلمون ہے تو مونس میں مسلماتن ہے, مسلم میں مسلمان ہی ہے جو آپ کا پیئر ہوتا ہے, اور اگر پیئر کے مونس ہو تو تا نہیں آ جاتا ہے. تو ایکسٹرا جو ایک تا آتی ہے نا وہ گول تا کے آگے اگر آ نہیں لگائیں گے تو مسلمات تا نہیں بن جائے گا, تو صرف وہ تا ایڈ ہوتا ہے, باقی جمع تو دونوں کی مختلف ہے. اونا تو مذکر ہی ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ مسلمونا مسلمینہ ویسے مکس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے, جس طرح اگر مؤنث اور مذکر مکس ہوں اس کے لیے بھی مذکر کی جمع یوز ہوتی ہے. جس طرح اردو میں ہوتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ آ رہے ہیں, وہ اگر لڑکے لڑکیاں مکس ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں, ہم اس کے لیے مذکر کی جمع یوز کرتے ہیں. اگر اکٹھی صرف خواتین آ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں آ رہی ہیں, تو مرد عورتیں جمع ہو تو ہم کہتے ہیں آ رہے ہیں. اسی طرح اس میں بھی مردوں عورتوں کے اگر مکس ہیں تو ہم مذکر کی جمع یوز کریں گے, اور اگر صرف عورتیں ہیں تو ہم آتن آتن یوز کریں گے. اور میں بھی کیا کہنے لگی تھی, ہاں اور یہ جو اونا اینا ہے نا جو ہماری مذکر کی جمع ہوتی ہے, یہ صرف اور صرف عاقل کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک, ہاں یعنی کہ یہ اگر ہم غیر عاقل ہے نا, جس طرح آیات, اس میں جو آیت کی جمع آیات ہے, اس طرح وہ غیر عاقل ہے. تو اگر کسی بھی اونا ہے یا کافرونا اور ظالمینا, تو یہ جب بھی اونا اینا والی جمع ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عاقل کی بات ہوگی, عاقل کی جمع کی بات ہوگی. اچھا, تو مختلفون گیا, مختلفون جو ہے یہ جمع مذکر ہے رفع حالت. جہنم منون ہے, غیر منون ہے, غیر منون, اور واحد ہے, واحد ہے, اور مذکر ہے. یہ مؤنث ہے کیونکہ جہنم مؤنث ہوتی ہے, اچھا اچھا, ہاں اور یہ نسب ہے. نسب ہے, ہاں حدائقہ غیر منون ہے, یہ بھی اور یہ غیر تو منون ہے. یہ مونس ہے کیونکہ ہاں جی, یہ مونس ہے, مونس کی جمع کس کی جمع ہے؟ مونس کی, کیونکہ حدیثہ یہ مونس نہیں آتے نا بعد, اس کا واحد حدیث اور جمع مکسر ہے. تو یہ نسب ہے, اور کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اس لیے ہم اس کو فیمنن کنسیڈر کریں گے, واحد کنسیڈر کریں گے. فوائد غیر منون ہے, قوائبہ, ہاں جی یہ بھی غیر منون ہے, یہ بھی جمع اور مکسر ہے, استعرابی حالت ہاں, یہ اور بھی یہ جمع بھی مکسر ہے, نسب ہے. یہ بھی نسب ہے. تو یہ وان ایف میں نے اس لیے لکھا ہے واحد مؤنث اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے. لغون, یہ منون ہے, ہاں جی, اور یہ یہ نسب ہے, ہاں جی, یہ واحد اور ہے.
اور یہ واحد ہے، واحد مذکر جس طرح مسلمان. مذکر ہے، ہاں واحد جی مذکر. جیسے ہاں جی جس طرح مسلمان ہے جی اسی مسلمان. طرح لغون ہے. الناشطاتی. جی یہ غیر منون ہے اور اس میں ال لگ گیا، نہیں ان ہے، یہ ال نہیں کنسیڈر ہوگا ہاں نا. اس میں ال لگ گیا نا اللہ، اس لیے. ہاں اس لیے یہ ہاں جی آ، ہاں ویسے یہ جو ہے جمع ہے مؤنث کی آتی ہے نا. ہوں آتن آتن ناشطاتن کے اوپر ال لگ گیا اس لیے وہ ہوں ناشطاتی بن گیا. ہوں تنوین ہٹ گئی. تو یہ جمع مؤنث ہے کیونکہ آتن جو ہے وہ ہوں مؤنث کی جمع ہوتی ہے. اور ہوں یہ جر بھی ہو سکتا ہے اور نصب بھی ہو سکتا ہے. جی نصب یا جر. میں چلاتی ہوں. کیونکہ آتن 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 جر اور نصب دونوں میں آتن ہوتا ہے. حدیثو. اچھا یہ غیر منون ہے. ہاں جی اور یہ رفع ہے یہ رفع ہے اور یہ واحد ہے. حدیثن واحد سے. ہے. ہاں جی اور یہ مؤنث ہے. اب اگلے مونس. یہ 5 رہ گئے ہیں، جلدی جلدی کر لیتے ہیں مغرب جی ہونے والی. لا عبرتن. یہ منون یہ ہے، بھی کیوں تو یہ منون ہے. نصب ہے ہاں جی نصب ہے اور مونس سنگولر ہے اور کیونکہ سنگولر. گول کا ہے. تا ہے گول اس کا ہے لیے ہاں جی یہ اس لیے نصب ہے، اس لیے مونس ہے. مؤنث ہے. ہاں جی ہوں المتنافسون پھر ال آ گیا ہے یہ بھی اس ناٹ لیے وہ ایپلیکی. منون غیر ہاں منون میں نہیں ہے، ہوتا. اور ہاں اونا ہے اس لیے اس لیے اونا کیا ہے. یہ یہ ہے وہ رفع اور جمع. جمع مذکر کی جمع. جی مذکر کی جمع. ظالمین. ظالمین یہ مؤنث ہے اور یہ منون نہیں ہے، غیر منون ہے. غیر منون ہے اور اس کی منون حالت کیا ہوگی. ظالمن. ظالمین. ظالبی ظالم. زیر نہیں ہے یہ یا ہے پورا. اچھا اچھا ظالمی ظالم نہیں ظالمی تین نہیں ظالم ظالمی ظالمین ظالمین ظالمینا. ظالمین. نہیں تو کچھ نہیں ہے نا. ظالمینا. ظالمین. تو ظالمین آگے ہوتا ہے ای نا اینڈنگ کیا ہوتی ہے. آسان ہے. ٹھیک ہے. ای نا اینڈنگ ہوتی ہے نصب یا جر مذکر کی. اونا اینا اینا مسلم اونا مسلمینا مسلمین. یہ نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے اور یہ مذکر ہے. اور ثلثا یہ ہم نے یہ پہلے 2 ایگزامپلس بھی کیے ہیں کہ آ رہا ہے اور یہ غیر منون ہے کیونکہ کوئی حرکت نہیں اینڈ میں الف خالی ہے. تو ثلثانی کی یہ غیر منون فارم ہے یعنی کہ آنی جو ہوتا ہے وہ رفع ہے اور یہ آخری ہے ذرا آئی. اور یہ آئی جو ہے آئی کے اینڈ میں پھر نون لگے گا تو آئی نہیں بن جائے گا. آنی آئی نہیں آئی نہیں. تو یہ مثنیٰ ہوتی ہے. اس میں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی ہے میرا خیال ہے آئی اور ای. آپ کو یا ان میں اکیلا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تو یہ مطلب اس کو ہم ظاہر غیر منون ہوگا. منون تو یہ نہیں ہے اور اس کے اینڈ میں صرف نون لگائیں گے. یا کے آگے جب نون لگ جائے گا تو اینا کی آواز آئے گی. اچھا اینا جو ہوتا ہے وہ مذکر کی جمع ہوتی ہے صحیح. نصب یا جر. چلیں یہ ہمارا ہو گیا. جزاک اللہ خیر. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم وہ مبنی اور انشاءاللہ غیر منصرف کریں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.